ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله ذوق کا مظاہرہ فرمائیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين محترم المقام ذی وقار حاضرین کرام، رب ذوالجلال کا عظیم فضل و احسان کہ ہم اس کی توفیق سے آج کی اس پاکیزہ اور بابرکت ذکر امام عالی مقام سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی اس پاکیزہ اور بابرکت محفل میں حاضر ہیں۔ سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ کی اس عظیم قربانی کا صدقہ اللہ آپ کی میری حاضری کو قبول فرمائے۔ میرا انداز ذرا روایتی طریقہ کار سے ہٹ کے ہوتا ہے، چند نپی تلی علمی ٹیکنیکلی شہادت کے حوالے سے اور پھر امام عالی مقام کی انفرادی اور امتیازی شہادت کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ انتہائی انہماک و توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ قرآن مقدس کے 5ویں پارے کی ایک آیہ مبارکہ کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کیا ہے، جس میں رب ذوالجلال نے اپنے مخصوص متعین محبوب اور منتخب بندوں کا ذکر کیا۔ ان بندوں کا ذکر کیا جن کو رب کائنات نے اپنا انعام یافتہ بنا، اور وہ 4 طبقے گنوائے، فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ یہ پچھلے حصے کے ساتھ اس کا تعلق و ربط ہے، میں اگلی بات عرض کرتا ہوں۔ فرمایا انعام یافتہ 4 طبقے انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ من النبیین، پہلا طبقہ انبیاء کا، والصدیقین، دوسرا طبقہ صدیقین کا، والشہداء، تیسرا طبقہ شہداء کا، والصالحین، اور چوتھا طبقہ اولیاء کا۔ یہ 4 گروہ، یہ 4 طبقات جو ہیں، یہ انعام یافتہ ہے۔ اللہ نے ان پر خصوصی طور پہ انعام فرمایا، اور ان انعام یافتہ بندوں کا کمال اور مرتبہ اور ان کی وجاہت اور عظمت اللہ کے حضور یہ ہے کہ اب قیامت تک جو بھی بندہ اللہ کا اس کے فرض کی ادائیگی کرے یا واجب کی ادائیگی کرے یا کملی والے آقا علیہ السلام کی سنن الہدا کی ادائیگی کرے، سنن الزوائد کی ادائیگی کرے،
تو اس نے ہر قیام میں کھڑے ہو کر کہنا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں اس راستے پر چلا جو تیرے انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے۔ کتنا بڑا مقام و مرتبہ اور کتنی ان کی عظمت و شان ہے کہ اللہ کی بندگی میں بندہ ان کے نقوش قدم پہ چلنے کی رب کی بارگاہ میں استدعا کرتا ہے۔ تو جن کو رب کائنات نے اپنی بارگاہ بے نیاز میں یہ عظمت اور شرف عطا کیا ہے، ان میں جس کا تیسرے نمبر پر اللہ نے نام گنوایا وہ شہداء ہے۔ رپیٹر تھوڑا سا کم کر کے آواز دے، رپیٹر رکھے مگر تھوڑا سا کم کرے۔ وہ شہداء ہے۔ اب یہ ونڈ کرنا ضروری ہے کہ شہداء شہید کی جمع ہے۔ شہداء میرا خطاب ہوتا ہے جیسے تدریسی انداز ہوتا ہے، شہداء شہید کی جمع ہے۔ شہید یہ اسم فاعل ہے۔ گرامر میں جانے سے پہلے ہم اس شہید کے معنی کا تعین کریں گے۔ اسم فاعل کے طور پر جب ہم اس کا معنی ترجمہ کریں گے، میننگ یا ٹرانسلیشن کریں گے، تو اس کے کئی معنی لغت کے اعتبار سے جس کی تائید و تصدیق قرآن مقدس مختلف مقامات پر کرتا ہے۔ تو میں پہلا معنی شہید کا کر رہا ہوں۔ لفظ شہید کا وہ ہے پا لینے والا۔ پہلا معنی کیا ہے؟ پا لینے والا۔ اب اس کی دو جہتیں ہیں، میں پہلی جہت پہ گفتگو کرتا ہوں۔ شہید کا معنی ہے پا لینے والا، کسی شے کو حاصل کر لینا، پا لینا۔ تو اب اس کی تائید و تصدیق قرآن سے کریں گے تو قرآن کہتا ہے فمن شاہدہ منکم الشہر فلیصمہ۔ جب رب کائنات نے قرآن مقدس میں رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کی بات کی تو وہاں بھی یہ لفظ شاہدہ استعمال فرمایا، جس کا معنی ہے تم میں سے اگر کوئی رمضان کا مہینہ پا لے تو فلیصمہ، پس اس پر روزہ فرض ہے، یعنی وہ روزہ رکھے۔ تب اس لغوی معنی کی تائید و تصدیق قرآن مقدس کی آیت سے ہوگی، مگر اس سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا، ایک جملہ میں نے عرض کیا تھا ضمن میں کہ گرامر یا لغت کی طرف جانے سے پہلے اب اس بات کا تعین کریں کہ شہید کسے کہتے ہیں۔ شہید کسے کہتے ہیں؟ تو کریم آقا علیہ السلام نے حضرات صحابہ کبار سے سوال کیا، ما تعدون الشہید فیکم۔ اس سوال کے جواب میں یہ بخاری کتاب الجہاد میں ہے، راوی حضرت سیدنا عبد الرحمن جن کو آپ ابو ہریرہ کے نام سے جانتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوال کیا تو صحابہ نے جواب دیا من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید۔ اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی بقا، سلامتی، احیاء، اشاعت، کملی والے آقا علیہ السلام کے نظام کی امپلیمنٹیشن کے لیے جو باغیوں سے، دشمنان دین سے، دشمنان اسلام و نظام مصطفیٰ سے جو ٹکرائے اور یہ اس سے جنگ فرمائے، تو یہ جنگ کرتے ہوئے جو دشمن کے وار سے مارا جائے ہم اسے شہید کہتے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے اس کی تائید و تصدیق فرمائی۔
کہ شہید کا یہی معنی ہے۔ آگے کچھ تفصیل اس کی اور موجود ہے، حدیث مکمل نہیں، میں نے صرف ایک جز پیش کیا ہے، ایک پارٹ پیش کیا ہے اس کا، جو میری گفتگو سے ریلیٹڈ ہے۔ اب اتنا پتہ چل گیا کہ شہید اللہ کے راستے میں دشمن کے وار سے اسلام کی خاطر جو قتل ہونے والا ہے وہ شہید ہے۔ ترجمہ میں نے آپ کو بتا دیا، قرآن کی تصدیق بھی پیش کر دی۔ شہید کا معنی ہے پا لینے والا۔ شہید کا کیا معنی ہے؟ پا لینے والا۔ اب میں اس کی ذرا سی تفصیل کریمہ کا علیہ السلام کی ایک اور حدیث سے پیش کرتا ہوں۔ یہ مسلم سے لے کر تمام کتب حدیث میں مشکات تک موجود ہے۔ جہاں بھی کتاب الجہاد ہے یا ابواب الجہاد ہے، یہ حدیث پاک وہاں موجود ہے۔ اس کے راوی حضرت سیدنا مقدام ابن مادی کرب ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ علیہ السلام نے فرمایا للشہید عند اللہ ست خصال۔ آپ میری طرف توجہ رکھیں۔ للشہید عند اللہ ست خصال، فرمایا شہید کے لیے 6 خصلتیں ہیں، شہید کے لیے 6 انعام ہیں، شہید کے لیے 6 مراتب ہیں، شہید کے لیے 6 منزلیں ہیں۔ جب وہ گلا کٹاتا ہے جسٹ اسی لمحے وہ ساری کی ساری منزلیں اسے طے کرا کے وہ سب کی سب کمالات اس کے دامن میں رکھ دیے جاتے ہیں۔ یعنی اس کا گلا کٹتے ہی وہ اللہ کی بارگاہ سے یہ 6 انعام پا لیتا ہے۔ ان کے پانے کے سبب مرنے والا شہید بنتا ہے اور اس کی موت شہادت بنتی ہے۔ اب وہ 6 انعام کیا ہیں؟ پہلا انعام، یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ انعام صرف شہادت کی موت دلاتی ہے، نہ یہ ولایت کی موت بھی یہ نہیں دلاتی، قطبیت کی موت بھی یہ انعام نہیں دلاتی، غوثیت کی موت بھی یہ انعام نہیں دلاتی، مصلح کی موت بھی یہ انعام نہیں دلاتی، مبلغ کی موت بھی یہ انعام اسے نہیں دلاتی۔ یہ صرف اور صرف ایک موت ہے جسے شہادت کی موت کہتے ہیں، اور وہ میدان جہاد میں دین کی بقا کی خاطر لڑنے والا جب دشمن کے ہاتھوں قتل ہوتا ہے رب کی بارگاہ سے وہ یہ پاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ انعام اسے عطا کر دیے جاتے ہیں اس کی موت کے وقت۔ تو ان میں سے پہلا انعام فرمایا یغفر لہ فی اول دفعۃ من دم، فرمایا ادھر دشمن کا وار لگتا ہے، خون کا قطرہ اس کے جسم سے نکلتا ہے، ابھی وہ قطرہ زمین بوس نہیں ہوتا، یعنی زمین پہ نہیں جاتا، ابھی زمین سے وہ ٹچ نہیں ہوتا، رب کائنات اس کے دامن میں صغائر و کبائر کی مغفرت کا پروانہ رکھ دیتا ہے۔ یعنی اس ایک لمحے میں ادھر وار لگتا ہے، جسم سے خون نکلتا ہے، زمین پر پہنچنے سے پہلے بارگاہ سمدیت سے وہ مغفرت پا لیتا ہے۔ یہ صحیح حدیث پاک ہے جسے کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح۔ پچھلی جو پڑھی ہے وہ بھی ھذا حدیث صحیح ہوگی۔ جو معیار شیخین نے قائم کیا ہے، جو صحیحین کے مصنف ہیں، ان کے معیار کے مطابق یہ دونوں حدیثیں ھذا حدیث صحیح ہو، عند البخاری و عند المسلم۔ تو عرض کر رہا ہوں مغفرت پا لیتا ہے، کبائر بھی معاف ہو جاتے ہیں، صغائر بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ صرف ایک حدیث میں یہ جملے آتے ہیں الا الدین، الا تھوڑا دے پیچھے رکھ دیں، الا الدین، قرض کے علاوہ۔ میں اس بحث میں نہیں جاتا۔ مغفرت والا انعام وہ پا لیتا ہے، یہ پہلا انعام ہے۔ دوسرا انعام فرمایا وَيُجَارُ مِنَ الْعَذَابِ الْقَبْرِ، وَيُجَارُ مِنَ الْعَذَابِ الْقَبْرِ، فرمایا اسے
عذاب قبر سے نجات کا پروانہ تھما دیا جاتا. یہ دوسرا انعام. غوث ہو یا کتب ہو، مصلح ہو یا صالح ہو، فقیہ ہو یا عالم ہو، قبر اپنے مزاج اور فطرت کے موافق ہر جانے والے کا استقبال کرتی ہے تنگ ہو کر، مگر کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَيُجَارُ مِنَ الْعَذَابِ الْقَبْرِ، شہادت ایسی موت ہے کہ وہ قبر کو بھی فطرت بدلنے پہ مجبور کر دیتی ہے. وہ قبر کو بھی فطرت بدلنے پہ مجبور کر دیتی ہے، اپنی عادت بدلنے پر مجبور کر دیتی ہے، کیونکہ وہ گلا کٹاتے ہی عذاب قبر سے نجات کا پروانہ تھام کر آیا. یہ دو انعام. تیسرا انعام کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وَيُرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَيُرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ. فرمایا جب دشمن کا وار لگتا ہے، تیر تلوار کا موسم ختم ہو گیا، اب اسے فیر لگتا ہے، خون کا فوارہ نکلتا ہے، فرمایا وَيُرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، جو اربوں کھربوں میل اس کائنات ہست و بود سے دور ہے جس میں آپ اور میں بیٹھے ہیں، جس کو جنت کہتے ہیں، سدرۃ المنتہا کے قریب ہے، ادھر اس کو فیر لگتا ہے، اس کے زخموں سے خون بہتا ہے، ابھی وہ زمین پہ نہیں پہنچنے پاتا، وہ اربوں کھربوں میل دور جنت رب کائنات سارے دروازے کھول کے شہید کے سامنے رکھ دیتا، اور جنت میں اس کا محل، اس کے انعام کے اکرام، اس کے لیے بنائی ہوئی نعمتیں اور اللہ کے دیے ہوئے سارے فضل و کرم کے مراتب، جنت کے سارے دروازے کھول کر جنت کو اس کے سامنے اتار کر زمین پر اس کو دکھا دیا جاتا ہے کہ یہ تیرا جنت میں مقام ہے، یہ تیرا جنت میں مرتبہ ہے، یہ تیرا جنت میں مرتبہ ہے. دوسرے لفظ حدیث کے یوں ہیں کہ اسی لمحے وہ جنت پا لیتا ہے. 3 انعام ہو گئے. چوتھا انعام کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ، وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ. فرمایا جب قیامت کا روز ہوگا، سوا نیزے پہ سورج ہوگا، قرآن کے مطابق 50,000 سال کا دن ہوگا، زمین تانبے کی بن جائے گی، پسینے میں اتنا شرابور لوگ ہوں گے کہ یہاں تک آ جائے گا، ہر کوئی اضطراب میں ہوگا، ہر کوئی پریشانی کی کشمکش میں ہوگا، ماں بیٹے کو بھول جائے گی، بیٹا ماں کو بھول جائے گا، بیٹی باپ کو بھول جائے گی، باپ بیٹی کو بھول جائے گا، سب کو اپنا اپنا رشتہ تعلق ناتا ریلیشن بلڈ ریلیشن بھی سب کو بھول جائیں گے. کملی والے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا دین بچانے کی خاطر، میرے نظام کی امپلیمنٹیشن کی خاطر باغیوں، دشمنوں، بے دینوں اور اسلام دشمنوں سے لڑتا ہوا جو بھی میرا سچے دل سے کلمہ پڑھنے والا غلام شہادت کی موت پائے گا، اللہ وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ، اس کو اس گھڑی کی امن والا پروانہ تھمائے گا. قیامت والے روز جب وہ شہید آئے گا، باقی سب اضطراب میں ہوگے، یہ امن میں ہوگا، سلامتی میں ہوگا، یہ امن میں بھی ہوگا، سلامتی میں ہوگا. اس کے چہرے پر کوئی اضطراب نہیں ہوگا، کوئی اضطراب نہیں ہوگا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوگی، راحت کا نور ہوگا، طمانینت اور اطمینان ہوگا. کیوں کہ گلا کٹاتے ہوئے یہ انعام اسی لمحے پا کے آیا ہے. 4 انعام ہو گئے. 5واں انعام کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بڑے کمال کا ہے. فرمایا وَيُزَوَّجُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، وَيُزَوَّجُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ. فرمایا جب دین بچانے کی خاطر
دشمنان دین سے لڑتے ہوئے میرا غلام ان کے وار سے جب وہ موت کا پیالہ پیتا ہے تو فرمایا عین اسی لمحے اس شہید کا بڑی آنکھوں والی 70 حوروں سے نکاح کر دیا جاتا ہے. وَيُزَوَّجُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ 70 بڑی آنکھوں والی، عین کہتے ہیں بڑی آنکھوں والی، یعنی اس کو جنت کی عام حوریں نہیں دی جاتی، اس کے لیے جنت کی حوروں کا بھی مخصوص طبقہ ہے جن کو حور العین کہتے ہیں. حور العین کہتے ہیں. 70 حوروں کا اس کے ساتھ نکاح کر دیا جاتا ہے. اب میں اگر یوں رپیٹ کروں کہ وہ گلا کٹاتے ہی مغفرت پا لیتا ہے، گلا کٹاتے ہی عذاب قبر سے نجات کا پروانہ تھام لیتا ہے، وہ گلا کٹاتے ہی قیامت کی ہولناکیوں سے سلامتی کا پروانہ پا لیتا ہے، وہ گلا کٹاتے ہی جنت کو حاصل فرما لیتا ہے، وہ گلا کٹاتے ہی اپنے آپ کو 70 حوروں کا شوہر بنا لیتا ہے. اب چھٹا انعام رہ گیا، بڑے کمال کا انعام ہے. کریمہ کا علیہ السلام نے فرمایا وہی شہید 6 چیزیں پاتا ہے، اس لیے اس کو شہید کہتے ہیں، اس کی موت کو شہادت کہتے ہیں، جس کا مطلب میں نے معنی کیا تھا پانے والا. تو چھٹا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَيُشَفَّعُ 70 انسانا من اقاربہ، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث مکمل ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 ایسے انسان جو اپنی بد اعمالیوں کے سبب، بد کرداریوں کے سبب، گناہوں نافرمانیوں کے سبب اللہ کے عدل کے ترازو پر تل کر کل قیامت والے دن جب اپنے کرتوتوں کی بنیاد پر جہنمی ڈکلیئر کر دیے جائیں گے، جہنم ان کا مقدر بنا دی جائے گی، جہنم ان پر واجب کر دی جائے گی. فرمایا اس شہید کے ایسے 70 رشتہ دار جب اس نے گلا کٹایا تھا اللہ کی بارگاہ سے ان کی شفاعت کا پروانہ بھی پایا تھا. تو فرمایا وَيُشَفَّعُ 70 انسانا من اقاربہ، اس کے قرابت داروں میں سے ایسے 70 انسان جو اپنے آپ کو اپنے گناہوں کی بنیاد پر قیامت والے دن جہنمی ڈکلیئر کر چکے ہوں گے. اللہ جنت سے بلائے گا شہید کو، اللہ جنت سے بلائے گا شہید کو، میزان پہ لائے گا، فرمائے گا تیرے یہ وہ رشتہ دار ہیں جنہوں نے اپنے بدعمالیوں کے سبب میرے عدل کی بنیاد پر اپنے آپ کو جہنمی ڈکلیئر کروا لیا ہے. چونکہ تو نے میرا دین بچایا تھا، تو نے گلا کٹایا تھا، تو دشمن سے ٹکرایا تھا، اسی دن تو نے مجھ سے یہ پروانہ پایا تھا. آج اس کے یوز کرنے کا دن آیا ہے. ایک ایک کی شفاعت کرتا جا، جنت پہنچاتا جا. تو شہید اکیلا یا مرد شہادت پاتے ہوئے جنت میں نہیں جاتا، قیامت والے دن اپنے اعزاء اقربا میں سے 70 جہنمیوں کے بھی شفاعت کر کے انہیں جنت میں اپنے ساتھ لے کر جائے. یہ 6 انعام شہید پا لیتا ہے گلا کٹاتے ہی، اس لیے اس کی موت شہادت بنتی ہے، مرنے والا شہید بنتا ہے. تھوڑی سی ونڈ کروں گا، پنجابی کا جملہ ہے، تھوڑی سی ونڈ ضروری ہے، ڈسٹریبیوشن ضروری ہے کہ آپ نے میں نے بھی حوریں پانی ہیں. انشاءاللہ کملی والے آقا کے سچے غلام ہیں، یہاں سے کلمہ پڑھا ہے، تو جس کا یہاں سے سبز گنبد کے مکی سے تعلق ہوتا ہے وہ جہنم نہیں جا سکتا. ہم جنت جائیں گے، حوریں بھی پائیں گے، عذاب قبر سے نجات بھی پائیں گے. یہ سارے انعام اللہ جنت کے آپ کو مجھے عطا فرمائے گا، مگر بابا اس کے لیے ایک لمبا پروسیجر ہے. پہلے موت کو گلے لگانا پڑے گا، پھر عالم برزخ میں کچھ عرصہ بتانا پڑے گا، پھر سور اللہ پھکوائے گا، پھر قبر سے باہر آنا پڑے گا، پھر میزان کا سامنا فرمانا پڑے گا. جب میزان سے یا حضور کی شفاعت سے، پھر جب قیامت والے دن یا حضور کی شفاعت سے یا اللہ کے عدل کی بنیاد پر اپنے اعمال کے سبب اس دن جب کوئی جنت جائے گا تب یہ انعام پائے گا. اتنے لمبے پروسیجر کے بعد، مگر شہادت کی موت ایسی ہے
جو دین بچانے کی خاطر لڑتے ہوئے گلا کٹاتا ہے، ادھر گلا کٹتا ہے ادھر یہ سارے انعام پالے۔ شہادت کی موت ان سارے انعامات کو اس کے قدموں کے اندر ڈال دیتی ہے۔ یہ شہادت کی موت اتنی عظیم موت ہے۔ حضرات جی وقار، ایک اور ونڈ کرنے چلا ہوں بڑی کمال کی، بڑی ہی کمال کی، علمی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، بڑی کمال کی ونڈ کرنے چلا ہوں۔ وہ یہ کہ اس کا دوسرا حصہ عرض کرنے لگا ہوں۔ شہید کا مطلب ہے پا لینے والا، معنی وہی ہے، دوسری جہت پر گفتگو نہیں کر رہا، اسی پارٹ کا دوسرا حصہ عرض کر رہا ہوں، اسی کا دوسرا حصہ۔ وہ یہ ہے کہ شہید کی موت شہادت کیوں بنتی ہے۔ نمبر 2، آپ نے کبھی سنا ہے کہ شہید زندہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ تو آپ کا میرا ایمان ہے کہ شہید زندہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے نا بل احیاء، 2 مقام پہ قرآن نے کہا صراحت کے ساتھ کہ شہید زندہ ہے۔ اشارات و کنایات میں قرآن میں کئی مقامات پر ہے کہ شہید زندہ ہے۔ اب میرا سوال آپ سے، بہت سارے ٹیچر حضرات بھی بیٹھے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ شہید زندہ کیوں ہوتا ہے؟ آنکھ نے دیکھا، ٹینک نے اپنے چین کے تلے روند دیا، چیتھرے اڑ گئے، کیما بن گیا، مگر قرآن کہتا ہے نگاہ کے دھوکے پہ نہ جا، میرے کلام پہ ایمان رکھ، میں نے اسے زندہ کہا ہے، میں نے اسے زندہ کہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ زندہ کیوں ہوتا ہے، کیسے زندہ ہوتا ہے؟ کیا جنت پانا اسے زندگی دیتا ہے؟ حوروں کا نکاح اسے زندگی دیتا ہے؟ عذاب قبر کی نجات اسے زندگی دیتی ہے؟ قیامت کا امن اسے زندگی دیتا ہے؟ اور رشتہ داروں کی شفاعت کا پروانہ یا تاج اسے زندگی دیتا ہے؟ یہ نہیں۔ تو پھر سوال ہے شہید زندگی کیسے پاتا ہے؟ یہ آپ کا ایمان ہونا چاہیے، میرا بھی ایمان ہے کہ شہید زندہ ہے۔ تو جو شہید کی زندگی کا انکار کرے وہ مومن نہیں ہے، کیونکہ قرآن کا انکاری ہے۔ تو میں اس کی صراحت کی خاطر شاہی مسجد کے گیٹ پر لیٹے ہوئے قلندر لاہوری کا ایک شعر عرض کر رہا ہوں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ قلندر لاہوری نے، میں اپنے جملوں میں اس کی تشریح نہیں کر رہا، قلندر لاہوری کا ایک شعر پیش کرتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے شہید، بولے قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے، انکار کریں گے تو کفر ہو جائے گا۔ تو علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ قلندر لاہوری نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کافر ہے جو ہو منکر حیات شہداء کا۔ انہوں نے کہا کافر ہے جو ہو منکر حیات شہداء کا، ہم زندہ جاوید کا وہ نہیں کرتے۔ وہ میں نے جملہ نہیں کہا، کمال کر دیا علامہ نے۔ بل احیاء ان کا صحیح حقیقی ترجمہ کیا ہے، شاید علماء بھی تشریف رکھتے ہوں، انہوں نے شہید کو صرف زندہ نہیں کہا، زندہ جاوید کہا ہے۔ جاوید کا معنی جانتے ہیں؟ زندہ جاوید کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ اس کا مطلب ہے کہ شہید صرف زندگی نہیں پاتا، جاویدانی زندگی پاتا، جس میں بعد میں زوال نہیں ہے، جس میں بعد میں فنا نہیں ہے، بقائی بقا ہے، دوام ہی دوام ہے، استمرار ہی استمرار ہے، حیات کی کنٹینیوٹی ہے مستقل۔ گلا کٹنے کے بعد جو حیات ملی ہے، اب کائنات کا کوئی قانون اس حیات کو زوال میں نہیں بدل سکتا، فنا میں نہیں بدل سکتا۔ ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ اب میں یہ عرض کر رہا تھا زندہ کیوں ہے، اسے زندگی کیسے ملی، یہ سوال ہے، زندگی کیسے ملی ہے تو عرض کر دوں۔ اب میں اسی تسلسل کا اگلا حصہ عرض کرنے لگا ہوں۔ شہید کا میں نے معنی کیا پا لینے والا، اب شہید کیا پاتا ہے جس کے پانے کے سبب وہ زندہ ہو جاتا ہے؟ شہید کیا پاتا ہے جس کے پانے کے سبب وہ زندہ ہو جاتا ہے؟ تو وہ گلا کٹاتے ہوئے ایک ایسی شے پاتا ہے جس سے اسے زندگی مل جاتی ہے، جاویدانی۔ اور
وہ شے جو اسے زندگی دیتی ہے، اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی اور لذت والی شے رب نے پیدا ہی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی اور شے اس دنیا میں اس سے بڑھ کر لذت والی ہے ہی نہیں. اب اس کی تائید و تصدیق سرکار کے بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی سب سے نیچے تک موجود ہے. سیاستہ میں مکمل موجود ہے اور مشکات میں بھی موجود ہے. جہاں بھی کتاب الجہاد ہوگی وہاں یہ حدیث موجود ہے. اس کے راوی حضرت انس بن مالک ہے، حضور کے جلیل القدر صحابی خادم خاص. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کمال کی بات یہ بھی حدیث صحیح ہے. کملی والے آقا علیہ السلام نے فرمایا بتا رہا ہوں وہ جو لذت اس کی زندگی، اس کی موت کو حیات میں بدل دیتی ہے اور حیات بھی جاویدانی عطا کرتی ہے، وہ کتنی عظیم لذت ہے. اب تھوڑی سی اس کی کیفیت آپ کو سمجھانے کی خاطر ایک حدیث پیش کرتا ہوں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. قصہ کہانی ناول ڈائجسٹ نیوز پیپر نہیں ہوتا میرے پاس، میں صرف قرآن حدیث سے بات عرض کرتا ہوں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. کریمہ کا نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام ما احدین، راوی کا نام بھی پڑھ چکا ہوں، سرکار کا فرمان بھی پڑھ چکا ہوں. اب میں جو فرمایا حضور نے وہ پڑھ رہا ہوں. فرمایا ما احدین يدخل الجنت سبحان اللہ يحب ان يرجع الى الدنيا وله ما على الارض من شيء. سبحان اللہ. اتنا حصے کا آپ کی خدمت میں ترجمہ پیش کروں. سرکار نے فرمایا دنیا میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو جنت میں داخل کر دیا جائے اور پھر وہ یہ پسند کرے کہ وہ دنیا میں آ جائے. وَلَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ، روئے زمین کی ہر شے بھی اگر اسے دے دی جائے تو سرکار نے فرمایا کوئی بھی دنیا میں آنا پسند نہیں کرے. ذوق سے کہیں سارے جنہوں نے میری گل سمجھ آئی ذوق نال کہیں. جنت وچ جا کے اگر دنیا دا کل سامان بھی دین دا او دے نال پرامس کر لیا جائے کہ تینوں سب کچھ دے دیتا جاسی. میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی ایک بھی کلمہ پڑھن والا جنت وچ جا کے دنیا وچ آن نو پسند نہیں کردا، نہیں کرے گا. یحب ان یرجع الی الدنیا ولہ ما علی الارض من شیء. بات یہاں نہیں روکی میرے آقا نے، حضور نے فرمایا الا الشہید، سوائے شہید کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سوائے شہید کے. ہر ولی، ہر کتب، ہر ابدال، ہر غوث، ہر اغواث، ہر اقطاب، ہر صالح، ہر مصلح، ہر مبلغ، ہر معلم، ہر قاری، ہر عالم، ہر حافظ، ہر محدث، ہر مفکر، ہر مفسر، ہر فقی، ہر کوئی جنت میں جا کر دنیا میں آنا گوارا اور پسند نہیں کرے گا. کملی والے آقا نے فرمایا الا الشہید، سوائے شہید کے. سبحان اللہ. سوائے شہید کے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حوروں کا حسن بھی اس کا دل جنت میں نہیں لگائے گا. جمال غلمان کا جمال بھی اس کا دل جنت میں نہیں لگائے گا. جنت کی عظیم نعمتیں لا ریب و بے عیب، خالدین فیہا کی صفت والی نعمتیں، خالدین فیہا ابدا والی صفت والی نعمتیں، وہ بھی اس کا جنت میں دل نہیں لگائیں گی. وہ جنت میں جا کر کوئی بندہ ساری دنیا لے کر دوبارہ واپس آنا گوارا نہیں کرے گا الا الشہید، سوائے شہید کے. اگلے جملے سنیں اسی حدیث کے. سرکار نے فرمایا یتمنی ان یرجع الی الدنیا، شہید بلکہ جنت میں جا کر بار بار تمنا کرے گا یا اللہ مجھے دنیا میں لوٹا، یا اللہ مجھے دنیا میں لوٹا، یا اللہ مجھے دنیا میں لوٹا، یا اللہ مجھے دنیا میں لوٹا. اور دنیا میں کس لیے لوٹا؟ اگلا جملہ سنیں. سرکار نے فرمایا وہ عرض کرے گا یتمنی ان یرجع الی الدنیا، یا اللہ مجھے دنیا میں لوٹا. فیقتل 10 مرات، تاکہ پھر تیرے دین کے لیے لڑوں، تیرے مصطفیٰ کے نظام کے لیے لڑوں، تیرے مصطفیٰ کے آئین کے لیے لڑوں، تیرے محبوب کی شریعت کے لیے لڑوں، تیرے محبوب کے لائے ہوئے دستور کے لیے لڑوں. پھر دشمن کے وار سے گلا کٹاؤں، وہی لذت پاؤں جو تیری جنت میں ابھی نہیں ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ پھر دنیا میں بے فیقتلا عشر برات، صرف ایک بار کل گلا نہ کٹاؤں، 10 بار گلا کٹاؤں۔ کملی والے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ شہید جنت میں جا کر دنیا میں آنے کی تمنا کیوں کرتا ہے؟ 10 بار جنت میں رہ کر بھی دنیا میں آ کر گلا کٹانے کی بار بار اللہ کی بارگاہ میں تمنا اور آرزو کرتا ہے، کیوں؟ آخری جملہ ہے حدیث کا، حضور نے فرمایا لما یرا من الکرامت، کیونکہ وہ گلا کٹاتے ہوئے خاص حسن دیکھ چکا ہے جو جنت میں نہیں ہوتا، سبحان اللہ وہ خاص حسن دیکھ چکا ہے جو جنت میں نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ وہ حسن کیا ہے؟ سبحان اللہ اب تفصیل کا وقت نہیں ہے، میں نے سفر بھی کرنا ہے اور شاہ کوٹ زور کے فوراً بعد خطاب کر کے مڑ واپس آنا ہے، رات کو پھر پتوکی میں خطاب ہے، تو اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے، ورنہ قرآن کا ایک واقعہ ہے سمجھانے کے لیے، مگر وقت نہیں ہے، میں اس کو ٹچ نہیں کرنا چاہتا، ڈائریکٹ وے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ لما یرا من الکرامہ، وہ حسن کیا ہوتا ہے جو اسے جنت میں بھی چین سے نہیں رہنے دیتا؟ حوروں کا حسن بھی اسے طمانیت فراہم نہیں کر سکتا، اس حسن کے مد مقابل غلمان کا جمال بھی اسے وہ سکون فراہم نہیں کر سکتا، جنت کی لاریب و بے عیب نعمتیں بھی اسے وہ راحت و طمانیت فراہم نہیں کر سکتی جو اس نے گلا کٹاتے ہوئے ایک حسن دیکھا ہے۔ تو وہ حسن کیا ہے؟ وہ حسن کیا ہے؟ کملی والے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ معنی ہے پا لینے والا۔ وہ کیا معنی ہے؟ پا لینے والا۔ فرمایا ادھر اس کا گلا کٹنے کے قریب ہوتا ہے، کف سے انسری سے روح دشمن کا وار لگنے سے نکلنے کے قریب ہوتی ہے، اسرائیل اس کی روح نکالنے کے لیے آتا ہے، رب روک دیتا ہے، فرمایا تھوڑا جہاں صبر کر۔ رب فرماتا ہے تھوڑا جہاں صبر کر، انہیں میرا دین بچایا ہے، میرے محبوب دا نظام بچایا ہے، تے گلا کٹایا ہے، تھوڑا جہاں صبر کر، تھوڑا جہاں صبر کر۔ اللہ حجابات صفات کو ہٹا کر اپنا حسن مطلق صفاتی اس کے سامنے کر دیتا ہے، وہ رب کے حسن میں منہمک ہو جاتا ہے، اسرائیل اس کی روح کو نکال لیتا ہے، اسرائیل اس کی روح کو نکال لیتا ہے۔ اب ایمان سے بتائیں ساری کائنات کا حسن ایک طرف، میرے رب کا حسن مطلق ایک طرف۔ اب بتائیں جنت کی حوریں، جنت کے غلمان، جنت کی نعمتیں، جنت کے انعام اسے کہاں طمانیت بخش سکتے ہیں کہ وہ تو گلا کٹاتے ہوئے حسن مطلق کو دیکھ کے آیا ہے۔ حضرت ذی وقار انتہائی ایمان افروز جملہ کہنے چلا ہوں، وہ جملہ یہ ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں مولانا کوئی دماغی معاملہ تو نہیں، تھوڑا